الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمادی الاول کی 19ویں تاریخ ہے 1442 ہجری سن کی، عیسوی سن 2021 جنوری کا مہینہ، چوتھی تاریخ، دن یوم الاثنین دوشنبہ، پیر منڈے۔ سورۃ البقرہ دوسری سورہ ہے اور پارہ پہلا الف لام میم، اس کی آیت نمبر 25۔ پچھلے آڈیو میں نے نیک اعمال کیا ہیں اس کے تعلق سے مختصراً کچھ باتیں عرض کی ہیں۔ دیوبندیوں کے بہت بڑے مفتی مفسر، بڑے علامہ مفتی شفیع دیوبندی، انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن، اس میں اسی آیت کے تحت کیا لکھا ہے وہ پہلے آپ وہ سن لیجئے، اس کے بعد اس میں کیا میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ سماعت کیجئے گا۔ درود پاک پڑھ لیں پہلے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ معارف القرآن کی جلد پہلی ہے، اس کا صفحہ نمبر 165، والیوم 1 پیج نمبر 165، اس کی آخری سطر ہے، وہاں سے پھر 166 پر بھی گئے ہیں۔ عبارت سماعت فرمائیں۔ وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اس کو لے کر یہ لکھتے ہیں، یہاں مومنین کو جنت کی بشارت دینے کے لیے ایمان کے ساتھ عمل صالح کی بھی قید لگائی ہے کہ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا۔ ایمان بغیر عمل صالح کے انسان کو اس بشارت کا مستحق نہیں بناتا، اگرچہ صرف ایمان بھی جہنم میں خلود اور دوام سے بچانے کا سبب ہے، یعنی جس کے پاس ایمان ہے وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہے گا، جہنم میں ہمیشگی نہیں ہوگی اسے۔ اور مومن کتنا بھی گنہگار ہو، کسی نہ کسی وقت میں وہ جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں پہنچے گا۔ یہاں تک تو معاملات چل رہے تھے برابر۔ اب آگے دیکھیے کیا لکھتے ہیں۔ مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ یہ عبارت، یہ جو جملہ ہے نا، یہ ایک لائن پورا انہوں نے جو آیت کا جو اصل مقصد تھا وہاں سے پوری کنی کاٹ دی اور کیا لکھ دیا وہ دیکھ لیجیے۔ آپ کہیں گے بالکل صحیح تو لکھ رہے ہیں، کیا ہے سمجھیے اس سے پہلے۔ مگر عذاب جہنم سے بالکل نجات کا بغیر عمل صالح کے کوئی مستحق نہیں ہوتا۔ کوئی کی قید لگائی، یہ دیکھیے گا، کوئی میں مقصد یہی ہے کہ سب کو شامل کرنا ہے، انبیاء، اولیاء، سب۔ ان کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایمان کے ساتھ اگر عمل اچھے نہیں ہوئے تو جہنم سے بالکل نجات کسی کو نہیں ملے گی۔ جہنم کی سزا، جہنم کے عذابات ہونے کے بعد پھر وہ جنت میں داخل ہوگا اگر ایمان کے ساتھ گیا ہے تو۔ یعنی کوئی بھی ہو، کوئی لکھا ہے، کوئی مستحق نہیں ہوگا
اگر ایمان کے ساتھ نیک اعمال نہیں ہوئے تو جہنم سے بالکل نجات نہیں ملے گی، یعنی کچھ نہ کچھ جہنم میں جائے گا اور پھر جنت میں داخلہ ہوگا۔ پہلے میں اپنی چند باتیں عرض کروں، پھر انہوں نے جو اور خیانت کی ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمارے علماء بار بار منع کرتے ہیں کہ ان کی کتابیں مت پڑھو، ان سے دور رہو، پر ہمارے بھائی جو اپنے آپ کو زیادہ علم والا سمجھتے ہیں، بہت بڑے علم والا ہوں میں، وہ نہیں ڈرتے، وہ پڑھتے ہیں۔ اب یہ ایک جملہ، اب یہ تو بہتوں کے تو سمجھ ہی میں نہیں آیا ہوگا کہ کیا غلط کر دیا۔ اب وہ کوئی پڑھ لے تو اس کے دل میں بھی یہی بات بیٹھ جائے کہ ہاں ایمان کے ساتھ عمل کے بغیر جہنم سے نجات نہیں مل سکتی۔ لیکن جو علم والے ہوتے ہیں، علماء ہوتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ کیا غلطی ہوئی ہے، اسی لیے عوام کو روکا جاتا ہے کہ بالکل ان سے نہ پڑھیں ان کی کتابوں کو۔ کوئی نہ کوئی بات اگر اللہ نہ کرے دل میں گھر کر گئی، عمل ایمان خراب ہو گیا تو پھر کہیں کے نہیں رہیں گے۔ تو اس لیے بد مذہبوں کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے، ان کے بیانات نہیں سننے چاہیے، ان کی تقریروں سے، ہر چیز سے دور رہنا چاہیے، کہیں ہمارا عقیدہ خراب نہ ہو جائے۔ اور یہی ہوتا ہے، دھیرے 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 اچھی باتیں سن رہے ہیں، اچھی باتوں کو لے رہے ہیں، اور پھر وہ غلط باتیں بھی فوراً دل میں بیٹھ جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرمائے، ہماری نسلوں کو محفوظ فرمائے۔ تمام مومنین کو پروردگار ہر فتنے سے، ہر بد عقیدگی سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آئیے، انہوں نے جو لکھا ہے وہ انہوں نے لکھ دیا کہ جہنم سے بالکل نجات صرف ایمان سے نہیں ملے گی، بلکہ عمل بھی، نیک اعمال بھی ہونا ضروری ہے۔ اگر نیک اعمال نہیں ہے تو جہنم کی سزا کچھ ہے اور اس کے بعد میں جنت میں داخلہ، یہ ہم بھی کہتے ہیں۔ لیکن یہ کہنا کہ کوئی بھی جہنم سے بغیر عمل کے نجات نہیں پائے گا، یہ بالکل صحیح نہیں ہے۔ ایک آدھ بات میں عرض کرتا ہوں، وہ سماعت فرمائیں۔ مومنین کے جو بچے ہیں، چھوٹے بچے، نابالغ بچے، شریعت کے طور سے جو بالغ نہیں ہوئے، یا جو ابھی پیدا ہوتے ہی فوت ہو گئے، ان کے بارے میں صاف لکھا ہے سیدھے جنت میں داخل ہوں گے، ان سے نہ حساب و کتاب کچھ نہیں، سیدھا جنت میں داخلہ۔ بتائیے کون سا عمل کیا انہوں نے، ان بچوں نے کیا عمل کیا، کون سی نیکیاں کی کہ جس کی بنا پر یہ جہنم سے بچ گئے؟ بچے تو کس بنا پر بچے؟ صرف ایمان کی بنا پر۔ چلیے، بچے تو چھوٹے تھے، پاگل مجنون جو ہوتے ہیں، ایمان لے آئے لیکن کلمہ پڑھ رہے ہیں، کتنے گھومتے ہیں ہمارے سامنے، کلمہ پڑھتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہوش ہی میں نہیں ہے، نماز کا ہوش نہیں، کچھ نہیں، ان پر شریعت کا حکم ہی نہیں لگتا۔ اب انہوں نے کوئی عمل نہیں کیا، بلکہ کتنے تو ایسے ہوتے ہیں جو گالی گلوچ بھی کرتے رہتے ہیں، ہوش ہی میں نہیں ہے، لیکن ایمان ان کا ہے، اور اسی ایمان کی بنا پر وہ جہنم سے بچیں گے، جنت میں داخلہ ہو جائے گا۔ اب چلیے یہ بھی چھوڑ دیجئے، کافر ہی کو لے لیجئے، ایک دم کٹر، بالکل کٹر قسم کا کافر ہے، زندگی بھر اس نے صرف کفریات کیے، اسلام کے خلاف کام کیے، اب بستر مرگ پر، موت کے وقت میں اللہ نے اسے ہدایت نصیب کر دی، اس کی کایا پلٹ گئی، اس کا دل اللہ کی طرف راغب ہو گیا، کچھ بھی نہیں کر سکتا، ایک دم آخری وقت ہے، عذابات کا، فرشتوں کا ظہور ابھی نہیں ہوا، یعنی توبہ جو ہے اس وقت تک قبول ہوتی ہے جب تک کہ فرشتے ظاہر نہ ہو جائے۔ غیب پر ایمان ضروری ہے نا، ایمان بالغیب کے بارے میں حکم ہے۔ موت کے وقت میں نشانیاں دیکھ لی، فرشتوں کو دیکھ لیا، تو اب اس وقت کلمہ پڑھے وہ قابل قبول نہیں۔ اب اس سے پہلے ہی اس کے دل میں اللہ نے ہدایت ڈال دی اور اس نے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور مسلمان ہوتے ہی، کلمہ پڑھتے ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ اب بتائیے کیا وہ جنت میں جائے گا یا جہنم میں جائے گا؟ مفتی صاحب نے جو لکھا ہے ان سے سوال ہے،
ان کے ماننے والے جتنے دیوبندی ہیں ان سے بھی میرا سوال ہے یہ کہ ایسا کافر جو آخری وقت پہ ایک دم بستر مرگ پر مرنے کی حالت میں اس نے عذابات کا فرشتوں کو دیکھنے سے پہلے، نشانی کو دیکھنے سے پہلے کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا، اور اسی وقت میں پھر اس کے اوپر عذابات ظاہر ہوئے، مطلب یعنی نشانیاں ظاہر ہوئی، اور اس کلمے کی بنا پر، کلمے پر ہی اس کی موت واقع ہوئی، ایمان پر ہی موت واقع ہو گئی۔ اب کوئی عمل اس نے نہیں کیا، ایک مرتبہ اللہ کا نام بھی نہیں لے پایا، اب اس کا کیا ہوگا؟ جہنم میں جائے گا یا جنت میں داخلہ ہوگا؟ یہ مفتی صاحب نے لکھا ہے۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، مفتی صاحب ہیں دیوبندیوں کے، وہ اس طریقے کی باتیں لکھتے ہیں، تو پھر یہی کہنا پڑتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر ایسی باتیں لکھی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ غلطی سے لکھ دیا، جی نہیں، یہ وہاں جو لفظ کوئی لکھا ہے نا، کوئی بھی نجات نہیں پائے گا، جہنم سے نہیں بچ پائے گا بالکل بھی بغیر عمل صالح کے۔ تو کوئی سے مطلب ان کا یہی ہے کہ انبیاء اولیاء کو بھی اس میں شامل کرنا ہے۔ اصل ٹارگیٹ یہی ہے کہ جو مومنین کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں، اہل سنت کے دلوں میں انبیاء اور اولیاء کی جو عظمت ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہم اللہ کی سب سے برترین، سب سے برتر، سب سے بڑی، سب سے بہترین مخلوق جو ہم مانتے ہیں، اور سب سے بڑا جو مانتے ہیں اللہ کے بعد، اس مقام کو اپنے لیول پر لا کر رکھنا ہے، حضور کو اپنے جیسا ثابت کرنا ہے۔ جب اپنے جیسا ثابت کر دیں گے تو پھر جب آپ اپنے جیسا سمجھنے لگے تو اب جو چاہے بولتے رہیے، پھر گستاخیاں ہوتی رہتی ہیں، جو چاہے بولو۔ اب جب ہمارے جیسے ہی ہے تو پھر کیا ڈرنا، معاذ اللہ رب العالمین۔ اسی لیے خاص طور پہ یہ لفظ کوئی وہاں لایا گیا، یہ جملہ لکھا گیا، تاکہ لوگوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھ جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی بغیر عمل صالح کے جہنم سے نجات نہیں پائیں گے، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں نے ایک باتیں عرض کی ہیں کہ ان کا کیا ہوگا اگر صرف عمل نہیں کیا، صرف ایمان کے ساتھ چلے گئے، تب ان لوگوں کا کیا ہوگا؟ جو چھوٹے بچے ہیں، نابالغ، وہ چلے گئے، پاگل مجنون زندگی بھر کلمے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد زندگی بھر گزار دی، پاگل ہی رہے، ہوش میں ہی نہیں رہے، شریعت لاگو ہی نہیں ہو رہے، شریعت کے احکام کوئی عمل نہیں کر پائے، اب ان کا کیا ہوگا؟ کافر جو مرتے وقت میں کلمہ پڑھ لے، کوئی عمل نہیں کر پایا، ان کا کیا ہوگا؟ بڑی عجیب بات ہے یہ۔ اہل سنت کے چھوٹے بچے بھی اس بات کو پکڑ لیں، پر مفتی صاحب دیوبندیوں کے نہیں پکڑ پائے، کچھ سمجھ میں نہیں آتی کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے، اب یہ آڈیو کافی طویل ہو جائے گا، تو میں اس کو اگلے آڈیو میں اسی سلسلے کو، جو انہوں نے اور خیانت کی ہے، وہ انشاءاللہ میں پیش کرتا ہوں، تو اسے ضرور سنیے گا اور شیئر ضرور کیجیے گا، تاکہ ہمارے بھائی سمجھ سکیں ان کی چالوں کو اور بچ سکیں۔ اللہ ہمیں بچائے رکھے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ وما علینا